الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسب الانسان ان یترک سدی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں جیسے ایک کارخانے کا فیکٹری کا مالک ایک مینیجر کو اپنی کمپنی میں رکھتا ہے، فیکٹری میں رکھتا ہے، اب اس مینیجر کا کام جو مالک ہے، اونر ہے، باس ہے، اس کی مرضی کے مطابق رہنا، کام کرنا، فائدہ پہنچانا. اب دو باتیں ہیں، یہ کہ اگر وہ فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، جتنا پروڈکشن ہونا ہے نہیں ہو رہا ہے، یا جتنا نفع آنا ہے وہ نہیں آ رہا ہے، تو مالک پریشان ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے، یہ یہاں رہ کر اس کمپنی میں دوسرے کمپنی والے سے تعلق قائم کرتا ہے اور یہاں کی چیزیں بتا کر دیتا ہے اور اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تو دوسری صورت ہے، یہ اور زیادہ خطرناک ہے. یہاں کے فارمولے بتا دیتا ہے، راز کی چیزیں ان کو سمجھا دیتا ہے. تو اب کیا کرے گا مالک؟ جو ہی اسے معلوم ہو فوراً اسے نکال دے گا. یہ تو ہمارے لیے بہت خطرے کی چیز ہے، وبال ہے. اللہ جل جلالہ من والہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا. اب مقصد کیا ہے؟ انسان اللہ کی مرضی کو پہچانے، جانے، اس پر عمل کرے. اب جیسے وہاں مالک جو ہے، اونر، مینیجر کے لیے ساری سہولتیں فراہم کرتا ہے، اس کے لیے کھانا ہے، ٹھکانہ ہے، سواری ہے، یہ سب وہ اسے فراہم کرتا ہے، اس کا انتظام کرتا. ایسے ہی اللہ جل جلالہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ نے اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کی ہیں اور پوری طریقے سے اللہ نے انسان کے لیے انتظامات فرمائے، بلکہ پوری کائنات کو انسان کا خادم بنا کر اس کی خدمت کے لیے لگایا. انما الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی. یہ سورج چاند کا نظام، ہواؤں اور فضاؤں کا نظام، دریاؤں کا نظام، وہ سب اصل میں انسان کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اللہ کا نائب ہے اور اس کا خلیفہ ہے. اب اگر انسان اللہ کی مرضی کو پورا نہیں کر رہا، اللہ کی منشا کو، اللہ کی جو چاہت ہے اس کو پورا نہ کرے، اور اس سے بڑھ کر بلکہ شیطان سے دوستی کر لے، جو اللہ کا دشمن، ہمارا دشمن ہے، اس کی مرضی کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا. اب وہاں کیا کرتا ہے مالک؟ جو ہی معلوم ہو یہ ایسے کام کرنا ہے تو فوراً کمپنی سے نکال دے گا، گھر واپس لے لے گا، سواری دیا ہے تو وہ لے لے گا، اس کو تمام چیزوں سے بے تعلق کر کر بھیج دے گا. لیکن اللہ جل جلالہ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ فوراً ساری چیزوں کو نہیں لے لیتے.
کتنی بڑی بات ہے، حالانکہ مالک حقیقی اللہ ہے۔ اب اللہ نکالیں گے بھی تو جہاں بھی انسان جائے وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہوگی، تو اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے۔ اب اس حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مثالوں کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں، ایک بلا ہے کالی بلا کی، یہ بلا کی، اوپر آگی کی، وہ بلا کر کو، وہ نہیں، وہ بڑی بلا نہیں ہے۔ بڑی مصیبتیں جو ہیں بے دینی کی، نافرمانی کی، یہ مصیبتیں بڑی مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں۔ تو فرمایا میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں، ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیزیں، نمبر 1 عربی میں ہوا بولتے ہیں۔ ہوا کا تو اب چلک ہے نا، یہ ہوا گھر کو نہیں ہے، کیا جی؟ ہاں، خواہشات نفس، اپنے نفس کے جو رجحانات ہیں، اس کے خیالات ہیں، نفس جس طرف لے کے جاتا ہے اس طرف چلے جانا، اس کی بات مان لینا، اس کو خواہشات نفس ہوا بولتے ہیں عربی میں۔ اور دوسری چیز ہے طول عمل۔ طول عمل کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزویں، بڑی بڑی لمبی لمبی آرزویں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دیکھو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کا مجھے بہت زیادہ ڈر ہے۔ پہلی چیز جو ہے ہوا، خواہشات نفس، وہ کیا کرے گی؟ تم کو حق سے روک دے گی۔ اب انسان جو ہے اللہ کی بات ماننے کے بجائے نفس کی بات ماننے، شیطان کی بات میں ماننے شروع کرے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ۔ اللہ تعالیٰ کتنے صاف انداز میں فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنا معبود بنایا ہے، جن کو؟ خواہشات نفس۔ اللہ کو معبود بنانے کے بجائے خواہشات نفس کو معبود بنا لیا۔ تو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم رہنے کے باوجود بھی، جانکاری رہنے کے باوجود بھی، پڑھا لکھے رہنے کے باوجود بھی فرماتے ہیں وہ گمراہ ہوگا۔ جتنے باطل فرقے، جتنے گمراہ فرقے دنیا میں آئے، ان سب کے شروع کرنے والوں کو دیکھو، دیکھنے کو بڑے عقل والے نظر آئے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرنے والے، بڑے سمجھدار محسوس ہوئے، پڑھے لکھے جیسے دکھے، لیکن آخر کہاں گئے؟ وہ گمراہی کی طرف گئے، خود بھی گئے، پوری قوم کو بھی لے جا کے ڈوبائے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کیسے کیسے لوگ آئے، کیسی کیسی باتیں بولے، بہت ساری باتیں، اللہ اکبر۔ اس میں بہت ہی ڈراؤ گھبراہٹ کی بات اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ اپنے کو نبی بھی بول دیا۔ اب کتنی بڑی بات ہوئی، نبی اللہ جس کو بناتے وہی نبی بنتا، خود سے نبی بول لیا، یہ بہت بری بات۔ ایسے لوگ دجال ہیں، کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، جی دجال قسم کا۔ اب اس میں کیسی کیسی چالیں چلے لوگ، ابا حدیث کو رکھ کر ہی اس میں جو ہے کھیل کھیلے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کر حدیث میں ہے، میں آخری نبی ہوں، لا کا تو نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ حدیث میں ہے۔ اب اس میں ایڈجسٹمنٹ کیسا کرے؟ یہ ایک آدمی بہت دنوں تک اپنا نام جو ہے
لا کر بولتا رہا. کون نام پوچھے تو کیا بولتا انہیں؟ لا کہتا تھا. تیرا نام کیا رہے گا؟ تو لا کہتا. ذرا دینا کے بعد کیا کریا؟ بولا دیکھو اللہ کے نبی بولے نہیں کیا؟ لا نبی بعدی. کیا لا اگر کوئی ایک شخص ہے انہیں میرے بعد نبی ہے اگر بولا ابا، سمجھ گئے؟ تو لا نبی یا بعدی کو کیا بولے؟ لا نبی بعدی. لا اگر کوئی ایک شخص آئے گا وہ میرے بعد نبی رہیں گا اگر بولے. کتنی بڑی گمراہی دیکھو. انہیں خشکا گا تو اب ایک عورت پلو انہیں کیا کری؟ انہیں سیر گا تو انہیں سوا سیر میں نبی کر بولی. انہیں کئی ساری تو نبی ہوگی گا تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ مردوں میں کوئی نبی نہیں آئیں گے ویسا نہ بولے، بائکوں میں نہیں آئیں گے کر کیا بولے. ایسی تو چالیں چلے. آج بھی ہیں ایسے کیا جھوٹے مکار قسم کے. ایک فرقہ ہے احمدیہ کر کو، قادیانی فرقہ، بالکل کافر فرقہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے ایک نبی مانتے. یہ عقیدہ تو بالکل ایمان کچھ ختم کر دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، عالمی نبی، آفاقی نبی، قیامت تک کے نبی. آج کے آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں، کسی صورت میں بھی کہیں بھی کوئی بھی نہیں. آخری نبی آپ ہی، عالمی نبی آپ ہی، آفاقی نبی. اس عقیدے کو اچھی طرح بٹھانا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ان کے خلاف بہت کام کیا. ایک بار خواب میں مناظرہ ہوا کرتے. کیا؟ انہوں نے پوچھے ہی، اس کا نام غلام احمد، مرزا غلام احمد. کیا تو لوگوں کو دھوکہ دیتا نا؟ تو نبی کر کو وہ کیسا؟ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نام آئے ہیں، ایک محمد ایک احمد. یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اگر وہ نام انہیں لے لیا، لے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. دیکھو احمد کر کو بولے نہیں کیا میں چھوں. تو خواب میں انہوں پوچھتے ہیں قرآن میں احمد کر کو ہے، تیرا نام غلام احمد کر کو ہے، کیا تو کیسا وہ نبی ہو گیا؟ تو کر کو پوچھے تو اس میں بھی انہیں ایک چال چلیا. اصل میں میرا نام احمد ہی تھے، وہ خاندان والے غلام کر کو لگا ڈالے سو، بڑھا ڈالے سو. ادھر سامنے عطا اللہ شاہ بخاری بہت ذہین آدمی، انہوں بولے ارے بیوقوف سننے، اصل میں کیا کہتے میرا نام اصل اللہ، میرے خاندان والے عطا کر کو لگا ڈالے سو. میں اللہ رکھ کو تجھے رسول بنائے بغیر کئی سارے تو رسول بن گا، تو کئی سارے ٹپک گا اگر پوچھے. سمجھ گیا؟ اب کیا کرنا بولو؟ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکلتے کہتے. ویسا چمار کے بت کو چپل کا پوجا کرتے. ان کو سب ویسے دلیلاں دینا، ان کو سب سمجھا لکھ رہنے ہوتا. غلام احمد کے تو اس کا نام احمد کہتے، غلام خاندان والے رکھ ڈالے کہتے، انہیں وہ احمد ہوگا اس کہتے. قرآن میں آیا. سمجھ گئے؟ تو یاد رکھو عقیدے کی گمراہی بہت خطرناک ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو بڑی بلا ہے جس کا مجھے خوف اپنی امت پر ہے وہ یہ ہے ہوا نفس. اور دوسری چیز فرمایا طول عمل، لمبی امیدیں، دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی آرزویں. یہ چیز کیا کرتی ہے؟ آخرت کو بھلا دیتی ہے. لمبی امیدیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو آخرت سے بھلا دیتی. اب بھی ہے نا میری عمر، اب بھی ہے نا کر کے. کیا ایک آدمی کو بڑی خواہش تھی شیطان کو دیکھنا کر. اب صبح رحمان کو دیکھنے خواہش کرتے ہیں، دیدار کے اللہ کا نصیب ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا ہو. تو اسے کیا خواہش ہے؟ شیطان کو دیکھنا. ارے کئی بار شیطان کو دیکھتا ہے. نہیں انہیں کیسا رہیں گا، اتیاں کے کمپیوٹر ڈباتا، اتیاں کو خراب کرتا، اتیاں کو
یہ سب کرتا نا انہیں کیسا چریں گا انہیں گھر کو اسے نکو نکو گھر کو بتایا جاتا تھا نہیں انہیں ضد کرتا تھا نہیں بتانا چاہیے ایسا گھر کو خیر اللہ اسے سمجھا دیا دکھا دیا اب وہ ابلیس کو شیطان کو دیکھا کچھ جال کیا ڈورے جال رکھا ہے اب انہیں دیکھ کو پوچھا کہ کیا رے تجھ کیا رہ گیا ہوگا تو یہ سب کہیں کو رکھا ہے اس کو تو یہ جال میں پھانسنے کے واسطے بڑے بڑے کو بھی میں پھانس ڈالتا ہوں اپنی اس میں لے لیتا ہوں ایسا کر کو ویسے بڑے بڑے لوگوں کو پھانسنے کے واسطے جال میں ڈالنے کے واسطے رکھ لگ جاتا ہوں سو گئے انہیں پوچھا کہ اچھا میرے واسطے بھی ہے گا تو کون سے حساب میں رہے تجھے کہیں کو رہے کیا تجھے وہی سچ میں کیا کرا دوں یہ کرا دوں گا ارے رے یہ کیا رے بابا یہ اچھا کر کو تجھے تو 100 سال عمر ہے تجھے دیکھ توں کب دیکھنا کہ تب دیکھ توں ابھی سے کیا بھی تیری پریشانی نہیں گیا وہ خوش ہوگا ابا 100 سال عمر ہے کیا رے کر عبادت گزار تھا نیک انسان تھا اللہ اللہ کا لگ تھا اب لمبی امید ہے عمر ہے کر دل میں بات آ گئی اب بھی ہے نہ کر وہاں سے اس کی بیٹری ڈاؤن ہونا شروع ہوگی دھیرے 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 عبادتیں نیکیاں چھوٹنے لگی ذرا ذرا کر کے ختم ہوتے ہوتے اب گاڑی ریورس جانے لگی اللہ گناہوں میں پڑنے گناہ شروع ہو گئے ایک کے بعد ایک اسی لیے غافل دل نہیں رہنا غفلت دل میں آتی ہے غفلت کے بعد نافرمانی آتی لا یعنی کو اسی لیے آنے دینا نہیں لا یعنی چیزیں آتی ہیں تو نافرمانی کی چیزیں آ جاتی اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے زمین کو خالی چھوڑ دیا تو خود بخود اس میں کانٹے پراٹے اور موذی جانور بچھو سانپ سب آ جاتے ہیں اس لیے زمین کو جب جب صاف کرتے رہنا پڑتا تو ویسا دل کو اگر خالی چھوڑ دیں گے نفسانی شہوانی شیطانی خیالات سب آتے رہیں گے اس لیے دل کو پاک کرتے رہنا قد افلح من تزکا فلاح پایا وہ جو دل کو صاف کیا تو اس لیے صاف کرتے رہنا دین کی باتیں سنتے رہنا اللہ کے پاس معافی مانگتے رہنا اچھوں کی صحبت اپناتے رہنا اچھے ماحول میں رہنا یہ سب کرنے کے کام ہیں جب کرتے رہیں گے تو دل ذرا وہ اوور آئلنگ ہوتا رہتا سروسنگ ہوتے رہتی ہے اس کی چھوڑ دیے تو جیسے گرد ہے غبار ہے یہ سب چیزیں اس پر پڑتی رہتی تو لمبی لمبی امیدیں جو ہیں انسان کو آخرت سے بھلا دیتی ہیں تو یہ دو باتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں پھر فرمایا سنو یہ دنیا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چلی جا رہی ہے یعنی پیچھے کی طرف جا رہی ہے گزر رہی ہے اب ہمیں ویلور سے نکلے وشارم آنے کے واسطے بس میں بیٹھے اب کیا ہوا ستواچاری چلے گا وللار چلے گا ہے کہ نہیں کی تو پیچھے جا رہی وہ چیزیں اور ادھر سامنے فوڈ ٹاک آتا ہے کیا آتا ہے رتنگیری ایسا ادھر سے یہ آتے ہیں وہ پیچھے سے ہو جاتے ہیں ہے کہ نہیں کی تو ہم ادھر سے دور ہو رہے ہیں ادھر سے قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بھی چل رہی ہے لیکن پیچھے کی جانب ایسا جا رہی ہے فرمایا حاضر دنیا مرتحلۃ ذاہبۃ پیچھے جا رہی ہے وہذہ الآخرۃ مرتحلۃ قادمۃ اور آخرت ہے وہ ادھر سے چل کے آ رہی ہے سامنے سے تو اب دنیا ہماری چھوٹتی جا رہی ہے ہماری عمر ختم ہوتی جا رہی ہے ہماری مدت ختم ہوتی جا رہی ہے گویا کہ ہم ادھر دنیا سے پیچھے جا آخرت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی کچھ بچے ہی بولتے ہیں بچوں کا جو لفظ استعمال فرمائے وہ کیسا جیسے بچہ ماں سے چمٹا رہتا ہے ماں سے لگا رہتا ہے پکڑ لے ایک رہتا
اس طریقے سے کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا سے ہی چمٹے رہیں گے، دنیا 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 کر کے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو آخرت کی فکر میں رہیں گے، ہر چیز میں ان کو آخرت مد نظر رہتی ہے، آخرت کی تیاری، آخرت کے سلسلے میں ہم کو بھیجنا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اپنے لیے وہ کیا بھیجا ہے، تو ہمیں کتنا آگے بھیجیں، اس کی فکر رہتی ہے، اسی میں وہ لگے رہتے ہیں۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے لیے بھی بچے ہیں، یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، لپٹے رہتے، چمٹے رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے لوگوں، اگر تم کر سکو کیا تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اس بچے کی طرح نہ بنو، بلکہ اس دنیا کو دارالعمل سمجھو، یہ عمل کی جگہ ہے۔ اور تم اس وقت، اب سنو، ہم جو یہاں کر رہے ہیں، کل جیسے بتایا گیا، آخرت کے معاملے کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے کو فوراً نظر نہیں آ رہی ہیں، تو کرنا کام ہمارا یہاں ہے، باقی پانا جو ہے ان کو ہم کو وہاں ہے۔ کل بتایا نہیں، دنیا میں ہم کوئی نیکی کریں تو ہم کو فوراً اس کا بدلہ مل گیا، ایسا نہیں۔ اب ظہر کی نماز ہم پڑھیں، جیب میں 100 روپے کا نوٹ آ گیا، کیا جو لوگ نماز چھوڑے رکھے تھے سو نوٹ جیب میں سے غائب ہو گیا، ایسا ہے کیا؟ بولو، ایسا نہیں۔ تو دنیا والے کیا سمجھتے ہیں؟ سو بھی برابر، نماز پڑھے سونو بھی برابر، نہیں پڑھے سونو بھی برابر، چھوڑے سونو بھی برابر، کیا بھی ہوا نہیں۔ لیکن حقیقت میں ہو رہا نقصان۔ کل ایک مثال دیا نہیں میں، صدقے سے مال بڑھتا ہے، اللہ صدقے کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں، بولا نہیں بولا؟ کل سے آج تک کتنے میسیجز آ گئے، مجھے فون آ گئے، ایک انجینئر صاحب مجھے میسیج بھیجے، حضرت صحیح حقیقت آپ بولے، اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں، کیسا؟ اصل کو بڑھا دیتے ہیں، اس لیے جو لوگ گئے سال 12,000 زکوٰۃ دیے رہے مثال کے طور پر، تو اس سال وہ لوگ 15,000 دے رہے، آپ بیان میں بولے حضرت سچی بھی میں گئے سال 20,000 زکوٰۃ دیا، اس سال 25,000 زکوٰۃ نکلے، مجھے یقین بڑھ گیا حضرت، الحمدللہ۔ اور ایک مولانا بھی بولے، اور ایک حافظ صاحب بھی بولے، ہمیں بیان میں سب زور سے بولتے تھے مال بڑھتا اگر صدقے سے، کیسا اگر سمجھ میں آتا نہیں، وہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی تھی، آپ حساب ڈال کو دکھائے تو اس میں اچھی کلیئر کٹ بات سمجھ میں آ گئی، حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کہ میرا کیا بھی شکریہ نہیں، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی صداقت ہے، اس کی بات سچی ہے، اللہ سچے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچ بولنے والا کون؟ اللہ سے سچی بات کس کی؟ تو جب اللہ بولتے ہیں تو وہ حقیقت ہے۔ تو فرمائے یہ دارالعمل ہے، یہاں کام کرنے کی جگہ، اور آخرت کیا ہے؟ وہ دارالجزا اور سزا ہے۔ اسی لیے اللہ نے شروع ہی میں بتا دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دیکھو سب کا انتظام میں ہی کرتا ہوں، سب پر مہربانی بھی میں کر رہا ہوں، لیکن مہربانی کر رہا ہوں کر کے غلط پہ بھی مبتلا مت ہو جاؤ۔ فاسق کو بھی مل رہا ہے، فاجر کو بھی مل رہا ہے، کافر کو بھی مل رہا ہے، سب کو بھی مل رہا ہے کر کے غلط فہمی میں مت پڑ جاؤ۔ فوراً بول دیں مالک یوم الدین، جزائے کہ دن کا مالک ہوں، وہاں کھٹا نکلتا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہوتا، کھرے کھوٹے کو الگ کیا جائے گا، اس لیے وہ سامنے رکھ لو۔ تو سب سے بڑا ہمارا عقیدہ جو ہے وہ آخرت کا تصور، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو نیکیوں پر بھی کھڑا کرتی ہے، برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ یہ چیز نہیں ہے تو قیامت کا دن اگر نہیں ہے تو انسان جو ہے اگر کسی پر ظلم ہوا، اس کا حق نہیں ملا، وہ گرام پنچایت کو گیا، وہاں بھی نہیں ملا،
ٹاؤن پنچایت کو آیا وہاں بھی نہیں ملا، اب ڈسٹرکٹ کورٹ کو گیا وہاں بھی نہیں ملا، ہائی کورٹ کو گیا انصاف نہیں ملا، سپریم کورٹ کو گیا وہاں بھی نہیں ملا، تو دل توڑ جاتا، اللہ کیا نہیں کیا، کون بھی نہیں کیا میرا حق دلانے کے واسطے۔ اللہ فرماتے میرا ایک دربار ہے، میں ہوں اس دن کے لیے، تیرا حق میں دلا کے رہوں، میری پکڑ سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا، میرے سامنے کسی کا کچھ نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آخرت کا دن رکھا ہے۔ یہ جو حقیقت ہے، آخرت کا جو تصور ہے اور قیامت کا جو تصور ہے، یہی ساری چیزوں کا علاج ہے، اچھائیوں کے لیے بھی برائیوں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ ادھر ٹھکا سکتے، ادھر کچھ دے کر چمکا سکتے، سب بھی کام بنا سکتے، آخرت میں آ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود عن والدہ شیئا، کچھ بھی نہیں، نہ باپ بیٹے کا کچھ کر سکتا، نہ بیٹا باپ کا کچھ کر سکتا، نہ بیوی شوہر کا کچھ کر سکتی، نہ شوہر بیوی کا، بلکہ الٹا ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں۔ یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، سب دیکھ دیکھ کر بھاگیں گے۔ کانتی بھی آنکھ کو ہمارے کنے پوچھ ڈالتے کیا، کہتے بھی منگدا لیں گے کیا کر کو، ہمیں 600 پریشانی کو۔ فارن سے آتے نا، یہ سامان لے لگو، حاجیاں گیدیاں کسٹم میں آگ سپڑتے، دیکھو اس وقت آپ کو ملتے، 40 دن میں کبھی ملے نہیں رہتے، اس دن ہی چاہ کو کیا حاجی صاحب خیرت کیا کہتے، انہیں سمجھ جاتا، لگیج دینے جاتا رہے کو، دور سے وعلیکم السلام اچھے ہی کیا کرو، انہیں الگ ہو جاتا، انہیں رکھ لگ ہے تو بس سے یہ پار ہوئے تک لگیج برابر رہتا ہے تو انہیں 1-2 بیگا دینے جاتے گھر کو، وہاں پریشان ہو جاتا، اور ہوتا بھی ویسا اچھے، انہیں سکرات کی حالت میں رہتا، سب بھی پریشانی ایک ٹیمپو، انہیں ایک بیگ کیا بھی نہیں، خالی ایک بیگ رکھ لیا تم نے، تمہارے کیا بھی سامان نہیں رہا، کیا کرو، سب کو جو ہے اس وقت اپنی جھڑتی، ہمیں کیسا پار ہو کو جائیں گے، کیا ہوں گے گھر کو، سمجھ گئے۔ اب بھی ہمارے ایک شاگرد عمرے سے آئے، کیا بولتے ہیں حضرت کیا آپ سمجھو گے حضرت، پورا زمزم لے لیا، پورے یہ لے لیا، پہننے کے کپڑے سب دال کو آ گیا ہوں حضرت، کھجور لیں گے تو زمزم چھوٹیاں، زمزم لیں گے تو کھجور نہیں، تم نے اب دینے ہوتا نہیں ہے، یہ روز کے کنتے کہانیاں آئیں۔ تو ویسا جس طریقے سے ڈرتے رہتے لوگ کسٹم میں ہے، ویسا قیامت کا دن ہے، سب پریشان رہتے۔ تو فرمایا سنو، اس لیے تم یہ جو تمہاری 2 چیزیں بھی، 2 سواریاں بھی جو چل رہی ہیں، دنیا ہے کہ جو پیچھے کی طرف ہو رہی ہے، آخرت ہے جو آگے سے آ رہی ہے، تو اس لیے اس عالم کی طرف آگے بڑھو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ یہی اصل دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے، اب وہ دنیا میں تمہارا عمل کیا ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جزا اور سزا کی جو جگہ وہ یہاں نہیں ہے، وہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جو بندوں کو اپنا خوف اور اپنا ڈر نصیب ہوتا ہے، اللہ ہمیشہ اس کو برقرار رکھے، اور روزے کا مقصد جو تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس تقوی کی دولت سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی،
یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا باقی انت الباقی 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ ولا 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 حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم واللہ ذو فضل علی المؤمنین 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہوگا پھر انشاءاللہ دعا ہوگی آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ولک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض والعزة التي لا ترام. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بڑے ناہنجار ہیں اللہ، بڑے گندے ہیں، مگر آپ ہی کے بندے ہیں. آپ ہی کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ یقیناً ہم سے گناہ ہوئے ہیں، بڑی خطائیں ہوئی ہیں، بڑی لغزشیں ہوئی ہیں، بڑی نافرمانیاں ہوئی ہیں، بڑی ناقدریاں ہوئی ہیں، بڑی ناشکریاں ہوئی ہیں، بڑی بے صبریاں ہم سے ہوئی ہیں. اللہ ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اقرار ہے اللہ، اور آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ. آپ نے ان سب کے باوجود اللہ ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا اللہ. اللہ ہمارے گناہ تو ایک ایک بھی ایسے تھے کہ آپ فوراً ہم پہ عذاب نازل کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. ہم گناہوں پر اور ڈٹ گئے اور اڑ گئے، گناہوں میں چلتے رہے. اللہ ہم نے گناہوں کی وجہ سے آپ کے غضب کو بھڑکایا، آپ کے قہر کو للکایا. اللہ آج ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ معافی مانگتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ آپ کو حق ہے، آپ کہیں نالا یخو نکل جاؤ، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے. لیکن اللہ آپ سے زیادہ معاف کرنے والا کون ہے اللہ؟ ایک ماں اپنے بچے کو آگ کی طرف ہاتھ بڑھائے یہ دیکھ کر گوارا نہیں کرتی. آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا کیسے گوارا کریں گے اللہ؟ اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا آپ کو معافی بہت پسند ہے اللہ. آپ بھی سچے ہیں اللہ، آپ کے حبیب بھی سچے ہیں اللہ. یقیناً ہم ہی جھوٹے ہیں اللہ، ہم ہی بڑے ناقدر ہیں اللہ، بڑے ناشکر ہیں اللہ. معافی مانگتے ہیں اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ. آپ نے یقیناً بہت معاف کیا ہے اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے. آپ نے معاف کر دیا تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ ہمارا بن جائے گا. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اگر آپ نے دھتکار دیا تو اللہ شیطان بھی خوش ہو جائے گا. اللہ غیر بھی پوچھتے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے، اس کی مددیں کہاں ہے. اللہ آپ ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے اللہ، رسوا نہ فرمائیے اللہ. یقیناً ہم بہت سب گنہگار، خطا کار، سیاہ کار سب کچھ ہیں اللہ، مگر آپ ہی کے بندے ہیں اللہ. آپ کو ہی اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ. ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ. بہت کمزور ہیں اللہ، بہت جلدی بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں اللہ، بہت جلدی نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے. آئندہ گناہوں سے بچا لیجیے، اپنے فضل سے بچا لیجیے، گناہوں کی جگہوں سے بچا لیجیے، گناہ کے خیالات سے بچا لیجیے. نگاہوں کو پاک فرما دیجیے، دلوں کو صاف فرما دیجیے. اللہ اللہ ہمارا وجود ہی گناہ ہے اللہ، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک ہے اللہ. ہر چیز جو ہے گناہوں میں لت پت ہے اللہ. معاف فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ. نیکیوں میں دل بھی نہیں لگتا اللہ.
اللہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ بھی نہیں ہوتی اللہ، 2 رکعت نماز بھی ایسی نہیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے، نہ تلاوت میں حلاوت ہے، نہ مناجات میں لذت ہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل پھیکا ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے، احساس ختم ہو چکا ہے۔ اللہ آپ کے نیک بندے سب کچھ کر کے بھی آپ کے سامنے تڑپتے تھے، معافیاں مانگتے تھے۔ اللہ پوری رات آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی منت سماجت کرتے، آپ کو خوش کرنے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، پھر صبح میں اٹھ کر ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک کہتے، اور وبالاسحار ہم یستغفرون کر کے صبح میں توبہ کرتے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں میں کم سوتے، رات رات جاگتے، پھر صبح میں اٹھ کر آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، معافی مانگتے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، آپ نے فرمایا اللہ ہم تو بڑے اللہ غفلت میں پڑے ہیں، پوری رات سوتے ہیں، پیر پھیلا کے سوتے ہیں، اور صبح میں احساس بھی نہیں رہتا ہے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، ہمیں بھی بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی اور شرمندگی والوں کاموں سے بچا لیجئے۔ اللہ آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں پڑھی اور سنی جا رہی ہے، اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما لیجئے، جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے۔ یتیموں کی، اسیروں کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی مدد فرمائیے، مرحومین کی بخشش فرمائیے۔ اللہ ہماری دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے، اللہ ہمارے دین کو بہتر بنائیے جو ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنائیے جہاں ہم کو رہنا ہے، اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنائیے جہاں ہمیں جانا ہے۔ اللہ ہماری زندگی کو خیر کی زیادتی کا سبب بنائیے، اللہ ہماری موت کو شر کے خاتمہ کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، اے اللہ جن کا حق ہے، جو متوقع ہیں، جو مستحق ہیں، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے۔ اللہ قرض سے مرض سے بچائیے، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ بہت سے لوگ بڑی پریشانیوں میں ہیں اللہ، قرض داری میں ہے اللہ، بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ، بے روزگاری میں پڑے ہیں اللہ، قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ، غلط مقدمات میں پھنسے ہیں اللہ۔ اے اللہ کہیں بدنامی ہے، کہیں پریشانی ہے، کہیں بے روزگاری ہے، کہیں تنہائی ہے۔ اے اللہ کتنے لوگ ہیں اللہ جن کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہے، سحر ملتا ہے تو افطار کا کوئی اے اللہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ اے اللہ صبح کہیں تو شام کہیں، اللہ وہ بھی آپ ہی کے بندے ہیں اللہ، سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں اللہ، اے اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما دیجیے اللہ، خبر اور خبر کی بات کی مرحلے منزلیں آسان فرما دیجیے اللہ۔ ہم سب کو سکرات موت اور غبرات موت سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے اللہ۔ جتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔